حج پہ آئے ہیں 3 مہینے کی بچی کو چھوڑ کے، تو دعا کی درخواست، اللہ پاک آپ کو بھی سلامتی سے حج نصیب کرے اور اللہ اس بچی کی صحت حفاظت عزت کی حفاظت فرمائے۔ انشاءاللہ جو حج کے لیے چھوڑ کے آتے ہیں نا، ان کا نگہبان بھی اللہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ زوال کا وقت یوں سمجھ لیں کہ آج کل اذان ہوتی ہے 12 بج کے تقریباً 12:20 پہ، تو یوں سمجھ لیں کہ 12:10 پہ زوال ہو جاتا ہے۔ حنفی مسلک میں جمعہ نماز کے پہلے جو سنتیں پڑھی جاتی ہیں وہ آپ ایسا کریں نا جی کہ زوال کے بعد پڑھ لیں، کیونکہ یہاں موقع نہیں ملتا، یہاں تو امام آگ پہ بیٹھے گا تک اذان ہو جائے گی، اور قاعدہ یہ ہے کہ جب امام آ جائے تو پھر نہ کوئی نماز پڑھے اور نہ کوئی بات کرے۔ کہتے ہیں جی الحمدللہ اللہ نے ہمیں رزق تو بہت دیا ہے، لیکن ہم ملک سے باہر ہیں، اللہ تبارک و تعالی وہاں رہتے ہوئے بھی آپ کو دین پر پابند رکھے، استقامت نصیب کرے دین کی۔ وسیلہ جو ہے نا، ہمیشہ یاد رکھیں کہ حضور پاک نے کبھی کسی پیغمبر کے وسیلے سے دعا نہیں کی، تو دعا جب بھی کریں ربنا ظلمنا انفسنا، سیدھی اللہ سے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ اللہ سے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، یعنی ساری دعائیں انبیاء کی موجود ہیں، کسی میں بھی انہیں وسیلہ نہیں پکڑا کہ آدم کا وسیلہ، خلیل کا وسیلہ، اسماعیل کا، تو اس لیے دعا ہمیشہ براہ راست اللہ سے مانگا کریں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جب دعا کرنی ہو نا، تو یہ نہیں ہے کہ آپ دعا کریں آپ کو پتہ ہی نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، دل اور دماغ متفق ہو اور پوری توجہ کے ساتھ غور کر کے اللہ سے مانگیں۔ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، مانگنے کے ہم مانگنے کی کوتاہی کرتے ہیں، اس میں دینے کی تو کوئی کوتاہی نہیں ہے۔ کہتی ایک بی بی کہتی ہیں کہ مجھے شک رہتا ہے کہ کپڑے پاک ہیں یا نہیں ہیں، مثلاً ہم غسل خانے میں جاتے ہیں تو لیکیج کی وجہ سے نہ پتہ چل رہا کپڑوں پر قطرے پڑے ہیں یا نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، اپنی طرف سے احتیاط کریں، بس اپنی طرف سے احتیاط کریں، اگر کوئی چھیٹے پڑے ہیں تو دھو ڈالیں اس کو، اور آج کل تو خیر حمام بھی اچھے بن گئے ہیں کہ کموڈ الگ ہے اور وضو کی جگہ الگ ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے الحمدللہ۔ بہرحال آپ کی احتیاط اچھی ہے کہ آپ کو فکر ہے۔ کہتے ہیں جی کہ صفا مروہ کے دوران ہم نے بھول کر جراب جو ہے آدھی والی وہ پہن لی تھی، صحیح ہو جائے گی، کوئی جرمانہ نہیں ہے انشاءاللہ۔ اگر حالت احرام میں ہم حرم کے باہر کسی ہوٹل پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں تو وہ ٹیشو دیتی ہیں تو خوشبو والا ہوتا ہے، تو کبھی بھول کے اس سے ہاتھ صاف کر لیتے ہیں تو فوراً دھو ڈالیں، احتیاط کریں۔ میرے دونوں بیٹوں کے لیے دعا کریں، اللہ ہر مسلمان کے بچے کو صالح بنائے، عالم بنائے، متقی بنائے اور پرہیزگار بنائے۔ اگر آدمی نے احرام کی حالت میں رکن یمانی کو ہاتھ لگایا ہے، اگر ہاتھ پہ عطر لگ جائے تو دھو ڈالیں، نہ لگے خوشبو تو سارے کعبے کے خلاف میں آتی رہتی ہے۔ اگر ہم اپنے مرحومین کے لیے طواف کریں جائز ہے، طواف کریں یا عمرہ کریں، جو بھی کریں، جب حج بدل جائز ہے تو باقی بھی جائز ہے۔ اگر انسان کی زندگی میں مشکل وقت آ جائے تو مشکل کے حل کے لیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کیونکہ جب بھی مشکل وقت آیا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے پڑھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، بی بی عائشہ پہ جب تہمت لگی انہوں نے بھی پڑھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، صحابہ جب احد میں تھے ان کو خبر ملی کہ دشمن کا اور لشکر آ رہا ہے تو انہوں نے بھی پڑھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو یہ پڑھا کریں، انشاءاللہ سب مشکلیں سب پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔
اگر ہمارا قیام مکے میں 14 دن سے بھی زیادہ ہے تو آپ مقیم ہیں، آپ مقیم کے حکم ہیں۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر مکے کے دن اور مینا والے دن ملا لیں تو پھر بھی آپ کے 14-15 ہو جاتے ہیں، مقیم ہو جائیں گے آپ۔ نرینہ اولاد کے لیے جو قرآن میں دعا ہے نا جی، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ دعا کیا کریں۔ اور بعض بزرگوں کا عمل ہے مجرب کہ سورۃ یوسف جو ہے اس کو عورت بھی پڑھے مرد بھی پڑھے، اللہ سے دعا مانگے تو انشاءاللہ اللہ اولاد دیں گے۔ قربانی کا کیا کریں؟ سب سے افضل یہ ہے میرے بھائی کہ اپنے ہاتھ سے قربانی کریں۔ اگر آپ نے کسی کو دینی ہے، یہاں یاد رکھنا یہاں بھی بڑے بڑے بروکر ہیں، ہمارے بڑے مافیا بنا ہوا ہے، لوگوں سے پیسے لے لیتے ہیں، قربانی نہیں کرتے، 400 500 بکری کے پیسے لے لیں گے، ان کی تو سال کی کمائی ہو گئی نا، اتنی تو تنخواہ بھی نہیں لے سکتے۔ تو لیکن قربانی 400 ہو تو 40 کر کے 2 صفریں آپ نہیں لگا دیتے ہیں۔ اس لیے کسی پر اعتبار نہ کریں۔ اگر کسی پارٹی کے ذریعے آپ کر رہے ہیں تو اس سے شرط کریں کہ یہ آدھے پیسے لے لو، آدھے پیسے ہمارے سامنے ذبح کرو گے تو ہم دیں گے، اور باقی بینک کا جو ہے ان کی تو ترتیب قائم رہتی نہیں۔ حنفی مسلک میں ترتیب ضروری ہے، بینک تو ترتیب رکھ ہی نہیں سکتا نا۔ جس نے 2 لاکھ بکری ذبح کرنی ہو، اگر ایک بکری کو 1 سیکنڈ بھی دیں تو 2 لاکھ سیکنڈ کے کتنے دن بنیں گے؟ وہ تو انشاءاللہ محرم میں بھی کرتے رہیں گے۔ حج کرنے کے بعد احرام کی حالت میں ہم اپنے سر پہ خود اس طرح پھیر سکتے ہیں، پھیر سکتے ہیں۔ بغیر عمرے کے صرف نفلی طواف کے لیے لوگ چادریں باندھ لیتے ہیں، نہیں اللہ قبول کرے اور کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ اور کوئی حل نہیں ہے نا جی۔ اور اگر حکومت پابندی نہ کرے تو کسی کو بھی پھر نصیب نہیں ہوگا، تو اس لیے بہرحال طواف تو آپ کا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اذان مغرب کے بعد جو 2 رکعت پڑھتے ہیں یہ ان ائمہ کے نزدیک ہے، احناف کے نزدیک نہیں ہے، بلکہ ایک قول میں مستحب ہے کہ پڑھے پڑھے، نہ پڑھے تو نہ پڑھے۔ 1 لاکھ نماز کا ثواب جو ہے وہ حدود حرم میں ہے۔ آپ خود اندازہ کریں کہ جو نماز آپ جماعت سے پڑھیں گے وہ 37 لاکھ کا ثواب ملے گا، اور اسی طرح اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ 37 لاکھ کو 5 نمازوں سے ضرب دیں تو آپ کی ایک دن کی کتنی نمازیں بنتی ہیں۔ اور دوسرا یہ بھی مسئلہ سمجھ لیں کہ ثواب جو ہے 1 لاکھ کا وہ فرض پہ ہوتا ہے، نفل پہ نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح بعض ائمہ کے نزدیک یہ مردوں کے لیے ہے، عورتوں کو نہیں ہوتا ہے، عورتیں گھر پہ بیٹھ کے نماز پڑھیں۔ ٹھیک ہے جی، اگر 39 بکریوں پہ زکوٰۃ بالکل ٹھیک ہے، نہیں ہے 40 ہو جائے تو پھر ایک ہے، عشر ہے، زمین پر عشر ہے، زمین کی زکوٰۃ نہیں ہوتی، عشر ہوتا ہے۔ کتنے حصے پر نہیں، آپ زمین خود کاشت کرتے ہیں، جو نکلے گا اس کا 10واں حصہ دیں گے۔ اسلام نے شراب کی ممانعت کر دی لیکن غلامی کو ختم نہیں کیا۔ اس سے بڑی غلامی کو کون ختم کرے گا جتنی حضور پاک نے ختم کی ہے۔ آپ نے تو غلاموں کو اتنا اونچا مرتبہ دیا کہ جب مکہ فتح ہوا حضرت بلال سے کہا تھا کہ چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دو، پتہ لگے کہ غلام آزاد ہو گئے ہیں۔ طواف زیارت کے بعد جو صفا مروہ دوڑی جاتی ہے وہ حج سے پہلے بھی ہم دوڑ سکتے ہیں۔ ہاں اگر پہلے نفلی طواف کر کے احرام باندھ کے پھر اسی احرام میں رہیں گے، آپ صفا دوڑ لیں تو پھر دوبارہ آ کے طواف کریں گے، صفا نہیں دوڑیں گے۔ لیکن دیکھو یاد رکھو مشکل تو طواف ہے، صفا مروہ تو پھر بھی 2 3 4 مرلہ ہے، اس میں تو پھر بھی گنجائش نکل آتی ہے۔ اس لیے ترتیب وہی رکھیں، طواف کریں پھر صفا دوڑیں۔ طواف زیارت کے لیے احرام تو ہمارا مینا میں کھل جائے گا نا، پابندی ختم ہو گئی۔ جب ہم مینا میں آ گئے اور ہم نے گندگی مار لی، قربانی کر لی، حلق کرا لیا، کپڑے پہن لیے، پھر طواف زیارت کپڑے پہن کے کریں گے۔ مجھے کینسر کی تکلیف ہے، محمد ثاقب رضا کوئی ہے، اللہ پاک شفائے کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے۔
اس کے علاج کے لیے بہت بڑے اللہ والے نے لکھا ہے کہ قرآن کی جو آیت ہے لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اس آیت کو 1001 دفعہ پڑھ کے بڑے پانی کے ڈول پہ دب کر دیں، وہی پانی پیتے رہیں، جب وہ ختم ہو تو پھر اور پڑھ لیں، انشاءاللہ کینسر ختم ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہر مسلمان کے رزق میں برکت دے اور رزق حلال عطا فرمائے۔ کہتے ہیں جی کہ ہم لوگ عزیزیہ میں رہتے ہیں، عزیزیہ سے احرام باندھ کے عمرہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، عزیزیہ تو حرم میں ہے، احرام کے لیے حرم سے باہر جانا ضروری ہے، یا جیرانہ جائیں یا مسجد عائشہ جائیں۔ عزیزیہ تو مکے کا ایک محلہ ہے۔ حج تمتع کرنے والی عورت جو ہے، عارض الحج کو اگر ایام حیض ہوں کوئی بات نہیں، 2 رکعت نہ پڑھے، نیت کر لے، لبیک پڑھتے ہوئے چلی جائے، مینا جائے، عرفات جائے، مزدلفہ جائے، کنکریاں مارے، جب پاک ہو تو پھر طواف اور نماز پڑھے گی۔ حج کی سعادت نصیب کا اللہ سب کو نصیب کرے۔ ہم نے مکے پہنچ کے عمرہ کر لیا ہے، اب اگر ہم دوبارہ عمرہ کرنا چاہیں، جیرانہ سے کر لیں، مسجد عائشہ سے کر لیں، کیونکہ عمرہ جو ہے نا بار بار کرنا، ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حجج النسک و عمر تتر ینفیان الذنوب والفقر، کہ بار بار عمرہ جو ہے یہ غریبی کو مٹا دیتا ہے۔ ہمارے والدین کرونا کی جب بیماری پھیلی تھی اس سے پہلے احرام باندھ کے مدینے سے مکے آئے، لیکن حکومت نے روک دیا، تو اب جب الحمدللہ آزادی ہو گئی ہے عمرہ بھی کریں اور دم بھی دیں، اس کو کہتے ہیں دم احسان۔ اگر روک دیا جائے فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ۔ میں نے 5 چکر لگائے طواف کے، پھر مجھے خیال آیا کہ میں نے تو نیت ہی نہیں کی تھی، تو پھر میں نے دوبارہ نیت کر کے پورے کر دیے، ٹھیک ہو گیا الحمدللہ۔ جو لوگ امام کے پیچھے جمعہ کی فجر کی نماز میں جب انہوں نے سورت سجدہ پڑھی، وہ سجدے میں گئے، لیکن بہت لوگ نہیں جانتے تھے تو وہ رکوع میں چلے گئے، جو رکوع میں بھی گئے ان کی بھی نماز ہو گئی، جو رکوع میں نہیں گئے کھڑے رہے تو ان کی نماز نہیں ہوئی۔ عورت کو گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے، اور مردوں کی صف میں مل کے بھی نہ کھڑے ہوں۔ اگر عورت آ جائے آگے یا محاذات پہ تو حنفی مسلک میں تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ میری والدہ دل کی مریضہ ہے، ہم نے ECG وغیرہ کرایا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ دل کمزور ہے، بہرحال اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ تو ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ یا قوی القادر المقتدر قوّنی وقوّ قلبی، یہ پڑھ کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے ہر نماز کے بعد 7 دفعہ، تو انشاءاللہ تکلیف نہیں ہوگی۔ میں بھیتر ایسے پڑھتی ہوں کہ دوسری رکعت میں قاعدہ نہیں کرتی۔ بہرحال فصل بھی جائز ہے اور وصل بھی جائز ہے۔ کہتے جی انار کا چھلکا جو ہے آپ 7 دن استعمال کریں، دن میں 2 مرتبہ کیپسول کی مقدار میں، تو انشاءاللہ آپ کی پیشاب کی تکلیف ٹھیک ہو۔ ٹھیک ہے جی انشاءاللہ، بڑی مہربانی۔ میں نے اپنے بیٹے کا نام زیان زوحان رکھا ہے، مجھے نہیں پتا زوحان کیا ہوتا ہے، اس کو آپ بدل دیں، ریان کر دیں۔ اصل لوگوں کو عادت ہو گئی ہے کہ نیا نیا نام ڈھونڈتے ہیں۔ کافی پرانی بات ہے، میرے پاس ایک آدمی آیا بڑا معزز پڑھا لکھا، کہنے لگا جی مجھے اللہ نے بچہ دیا ہے، تو ان کا ٹیلی فون آیا تھا کہ بھی وکی صاحب سے نام لکھوائیں، لیکن آپ مجھے نام ایسا بتائیں جو دنیا میں کسی کا نہ ہو۔ میں نے کہا جی پھر ابلیس رکھ لو۔ کہتے جی کیا مطلب کہ ابلیس کسی کا نام ہے؟ عجیب آدمی ہو بھئی، انبیاء کے نام پر نام رکھنے چاہیے، کیا معنی ہے کسی کا نام نہ ہو؟
اگر نفلی طواف کر رہے تھے، 4 چکروں کے بعد وضو ٹوٹ گیا تو وضو کر کے وہیں سے پھر پورا کریں۔ ہمیں ہوٹل والوں نے کہا ہے کہ ہمیں 7 اور 8 کی رات کو مینا لے جائیں گے۔ بہرحال افضل تو یہ ہے کہ 8 کی صبح کو جائیں اور ظہر سے پہلے پہنچیں، لیکن آج کل اتنا رش ہے کہ اگر وہ 8 کو بھیجیں گے تو اب 9 کو بھی نہیں پہنچیں گے، اس لیے بہتر ہوتا ہے کہ رات کو زیادہ سے زیادہ حاجی نکل جاتے ہیں۔ احرام میں جب بال کاٹنا منع ہے تو جب صفا مروہ دوڑ لیتا ہے اس کے بعد اپنے بال کیوں کاٹتا ہے؟ صفا مروہ دوڑ لیتے، احرام تو اب ختم ہو گیا، اب تو احرام سے نکلنا ہے۔ جنازے میں 4 تکبیریں ہیں، رہ جائے تو جب امام سلام پھیر لے آپ وہ تکبیریں پوری کر لیں، اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم۔ عورتوں کا نماز گھر میں پڑھنا حرم سے افضل ہے۔ اللہ کے بندے جہاں وہ بیٹھی ہیں نا وہ بھی حرم ہے، پورا مکہ حرم ہے۔ 8 ذی الحج کو ہم احرام عزیزیہ سے باندھ کے مینا جائیں، کوئی بات باندھ سکتے ہیں۔ خانہ کعبہ کو دیکھنا ثواب ہے، لیکن دوران طواف نظر نیچے رکھیں۔ کیا اگر ہم وقوف مزدلفہ کے بعد سیدھا مکے آ جائیں اور آگے طواف کریں، قربانی کریں اور پھر اپنا جا کے رمی کریں؟ ٹھیک، کوئی بات نہیں۔ جو فوت ہو گئے ان کے لیے بکری رکھنی ہے بنیت کی، ایک کا ثواب فلاں کو ملے۔ میں عمرے کے لیے آیا ہوں، دوران طواف میں نے کعبہ شریف کو ہاتھ لگایا تھا، کوئی بات نہیں۔ جو لوگ حج پہ آئے ہیں وہ اپنی والدہ جو فوت ہو گئی ہے اس کے لیے عمرہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ طواف جو ہے نا، اگر جتنی دیر عمرے میں لگاتے اتنا طواف کریں، طواف افضل ہے۔ کہتے جی کہ یہاں دیکھا ہے کافی لوگ سو جاتے ہیں، جب تکبیر ہوتی ہے تو کھڑے ہو کے نماز میں، اگر نیند آ گئی تھی تو پھر وضو ٹوٹ گیا، نیند نہیں آئی ویسے سوئے ہوئے تھے تو کوئی حد نہیں۔ سب کے نزدیک نیند آنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ عرفات میں جو امام خطبہ دیں گے پتہ نہیں، اللہ عالم، کیونکہ ہر سال مختلف آتے ہیں۔ میں نے قربانی کی رقم بینک میں دے دی، بس اب اللہ قبول کرے، اور کیا ہے، اور کوئی حل تو نہیں ہے نا، ویسے ہوگی انشاءاللہ 1 مہینے کے بعد۔ ایک آدمی معذور ہے، چارپائی پر ہے، اس کا حج بدل ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے۔ حیض کی حالت میں اگر کنکریاں مار کے قربانی کر کے احرام کی پابندی ختم ہو گئی۔ احرام کی حالت میں نفلی طواف کرنا صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ مسجد نمرہ میں امام ظہر اور عصر اکٹھی پڑھیں گے، اگر آپ مسجد میں پہنچ جائیں آپ اکٹھی پڑھ لیں، کوئی بات نہیں۔ اگر ایک امام کے قول پہ عمل ہو گیا تو کون سی مشکل ہو گئی، اور اگر آپ کو اتنا بڑے سخت مسلک پر ہیں تو اپنے خیمے میں پڑھیں۔ میاں بیوی دونوں اکٹھے آئے ہیں، میاں جو ہے وہ پیدل حج کریں گے اور بیوی جو ہے وہ سواری پہ کرے گی تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو۔ بیوی کا فکر ہے، اس کو سوار کرے گا، خود پیدل چلے گا بیچارہ۔ نماز جنازہ میں حنفی مسلک میں سورۃ فاتحہ نہیں ہے۔ جو لوگ فوت ہو گئے ان کے لیے طواف حج بدل کر سکتے ہیں، قربانی میں بھی حصہ ڈال سکتے ہیں۔ عمرہ جو ہے لازماً میقات سے احرام باندھنا ہوگا۔
میرا بیٹا جو ہے وہ بیمار، اللہ اس کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ عزیزیہ جو ہے وہ حدود حرم میں داخل ہے، اور حرم کا ایک محلہ ہے۔ کہتے ہیں جی کہ ہم نے بینک میں جمع کرائے ہیں پیسے، وہ سب کو 10 بجے کا ٹائم دے رہے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ خود اندازہ کر رہے ہیں کہ اسی ایک ٹائم میں 2 لاکھ بکری کو کر دیں گے دے۔ میری والدہ کی فلائٹ ہے حج کی، لیکن بیمار ہو گئی، اللہ کی مرضی، اللہ شفا دے۔ حج کے لیے آیا ہوں تو گندے گندے خیالات آتے ہیں۔ صاف بات ہے جب آپ نیک کام کرتے ہیں تو شیطان تو اپنی محنت کرتا ہے نا، تو لا حول پڑھا کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ حج کے لیے آیا ہوں، کیفیت میں تبدیلی نہیں آتی، اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں، کسی اللہ والے کے ساتھ بیٹھیں، اس کے ساتھ نمازیں پڑھیں، اس کے ساتھ بیٹھ۔ تو ایک بزرگ گئے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں، انہوں نے کہا کہ بھائی بزرگوں کی صحبت ضروری ہے۔ تو اس نے کہا حضرت فضیلت تو ذکر کی ہے، بزرگوں کی صحبت کیوں ضروری ہے؟ فرمایا اگر تلوار ہاتھ میں ہو تو کاٹے گی تو تلوار، لیکن کسی کے ہاتھ میں ہوگی تو کاٹے گی نا، اگر ہاتھ میں نہ ہو تو کیا کاٹے گی؟ اللہ والوں کی صحبت سے ذکر قبول ہوتا ہے۔ عصر کے بعد اگر ہم طواف کریں اور فارغ ہو جائیں، افضل یہ ہے کہ مغرب کے بعد 2 رکعت پڑھیں، لیکن اگر کسی نے پڑھ لی ہے تو انشاءاللہ اللہ قبول کریں گے۔ ٹریننگ میں ہمیں بتایا گیا تھا کہ آپ عید کی نماز نہیں پڑھیں، عید کا وقت کہاں ملے گا؟ جب وقت ہی نہیں ہوگا تو پڑھیں گے کیا؟ جمعہ کی اذان زوال سے پہلے ہو جاتی ہے تو آپ تھوڑی سی لیٹ کرتے سنتے پڑھ لیں۔ اگر 10 تاریخ کو طواف زیارت کر لینے کے بعد ہم اپنے عزیزیہ والے محلے پہ جا کے کپڑے وغیرہ بدل سکتے ہیں؟ ہاں بدل سکتے ہیں۔ بھائی آپ طاہر والی سے ہیں، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جب بھی میں تو الحمدللہ ہوں گا نا، تو یہ گھنٹہ 1.5 گھنٹے میں ملاقات نہ بھی ہو تو پھر علیحدہ مل لیں۔ استغفار جو ہے جو بھی آپ کو آتا ہو، استغفر اللہ ربی العظیم من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ، جو بھی ہے پڑھو بس۔ کہتے جی میں پاکستان سے آیا ہوں، مجھے نسوار رکھنے کی عادت ہے، کوشش کرے بچنے کی۔ طواف میں اگر ہم استعمال شدہ چپل جو ہے وہ دوسری منزل پہ، چونکہ بڑا لمبا سفر ہے، پہن لیں، کوئی حرج نہیں۔ زندہ کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو طواف نصیب کرے۔ اگر بیٹا صاحب حیثیت ہے، اس پہ لازم ہے کہ والدین کو حج کرائے، وہ سعادت مند بیٹے تو لازماً کراتے ہیں، اگر وہ نہیں کراتا تو اس کی بدقسمتی ہے۔ اگر ہم نے عمرہ کرنا ہو تو جیلانہ جائیں، طائف جائیں، مسجد عائشہ جائیں۔ ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ کتنے دنوں کے بعد کریں؟ کوئی حرج نہیں، دوسرے دن بھی کر سکتے ہیں۔ صلاۃ حاجت ملا کے بابین کے ساتھ پڑھیں بالکل۔ ہمارے پڑوسی کی والدہ بیمار ہیں، اللہ شفا دے۔ میرے بھائی کا بیٹا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صالح بنائے، اچھا بنائے۔ کسی صحابی کے نام سے نام رکھ لیں، حضرت بلال ہے، حضرت صہیب ہے۔ میری بیوی مجھ سے بہت لڑتی ہے، وہ بیوی کیا ہوئی جو لڑے نا؟ نظر بد سے بچنے کے لیے لا حول زیادہ پڑھیں۔ میرے بیٹے کی 2 مہینے کی نمازیں قضا ہو گئی تھیں، وہ فوت ہو گیا ہے، تو نمازوں کے بدلے میں صدقہ دے دیں۔ اللہ سب کے بیٹوں کو صالح بنائے۔ حج سے پہلے نیت والدہ کا ہے تو اسی کی کریں گے۔
اگر احرام کی حالت میں غسل دوبارہ کرنے کے بعد سر کو تولیے سے صاف کرے کوئی حرج نہیں، کوشش کرو گے نا بس خود بخود 5 منٹ کے بعد سوکھ جائیں گے۔ دعا اللہ سے سیدھے مانگا کریں۔ اگر کوئی احرام کی حالت میں داڑھی کا بال گر گیا کچھ نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جو آپ نے دعائیں مانگی اللہ قبول فرمائے۔ اگر عصر کے بعد ہم 2 طواف اکٹھے کر لیں، بعد میں 2 رکعت پڑھیں، جائز ہے۔ اگر عورت ایام حیض کی وجہ سے سارے احکام پورے کر لیتی ہے لیکن طواف زیارت نہیں کرتی تو حج نہیں ہوگا، اس لیے اس کو چاہیے کہ اپنے فرائض جو ہے آگے کرا لیں۔ تو طواف کے بغیر، یہ طواف زیارت حج کا رکن ہے، اس کے بغیر حج ہی ادا نہیں ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انا نسألك العفو والعافية اللهم اجعل لنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور۔ یا اللہ سب کی حاضری منظور فرما، یا اللہ سب کی جھولیاں رحمت سے بھر دے، یا اللہ کسی کو بھی اپنے دروازے سے خالی نہ بنا، یا الہ العالمین ہمیں مانگنا نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔